برکت کے حصول کے لیے، برکت کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، کن اعمال کو کرنے سے برکت ہمیں نصیب ہوگی۔ قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، ماہ سفر چل رہا ہے اور عوام کے اندر ماہ محرم اور ماہ سفر کے تعلق سے جو توہمات ہیں، سپرسٹیشنز ہیں، اس پر آپ حضرات نے اس سے پہلے بہت ساری باتیں سنی ہیں کہ وہ سب من گھڑت ہیں۔ اللہ پاک نے کسی بھی مہینے کو منحوس نہیں بنایا ہے۔ کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن بے برکت نہیں ہے۔ برکت والے مہینوں کو تو اللہ نے بنایا ہے کہ بعض مہینے عظمت والے ہیں، مقام والے ہیں، برکت والے ہیں، اور بعض دن فضیلت والے ہیں، اور دنوں میں بھی بعض اوقات ایسے ہیں کہ اس میں خاص کر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ شکایت رہتی ہے کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، اولاد میں برکت نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، کام آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور وقت ناکافی ہو جاتا ہے، کام پورا نہیں ہوتا، عمر زیادہ ہو گئی
لیکن کوئی خاص کام نہیں کر پائے، اس طرح شکایت کرتے رہتے ہیں، تو بالآخر ہماری زندگیوں میں، جان میں، مال میں، اوقات میں، ہمارے اسفار میں، آل اولاد میں برکت کیسے آئے گی؟ برکت کے حصول کے لیے، برکت کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ کن اعمال کو کرنے سے برکت ہمیں نصیب ہوگی؟ قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ برکت کسے کہتے ہیں۔ برکت کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر زیادتی کا ہونا، یا وہ چیز تو ہے تھوڑی لیکن وہ زیادہ کے لیے کافی ہو جائے، جیسا کہ 3 آدمی کا کھانا ہے لیکن 5 آدمیوں نے کھا لیا پیٹ بھر کر، تو کہا جاتا ہے کہ اس کھانے کے اندر برکت ہو گئی۔ 1 گھنٹے کا کام تھا لیکن 15-20 منٹ کے اندر وہ کام پورا ہو گیا، تو کہا جاتا ہے کہ وقت کے اندر برکت ہو گئی۔ کوئی آدمی ہے کم عمری میں وہ بہت بڑے مقام پر پہنچ گیا، بہت سارے کام اس نے کر لیے، تو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کی زندگی میں برکت دے دی کہ جو کام 50-100 سالوں میں ہونا چاہیے اللہ نے ان سے 15-20 سالوں میں ہی لے لیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت نے اپنی زندگی میں 2000 سے زیادہ عربی، فارسی اور اردو زبان میں کتابیں لکھی ہیں۔ 2000 سے زیادہ کتابیں، چھوٹی بڑی ہر طرح کی کتاب، ہر ٹاپک کے اوپر، ہر موضوع کے اوپر اور ہر ایک فن کے اندر حضرت کی کتابیں موجود ہیں۔ ان 2000 کتابوں کو پڑھنے کے لیے ایک آدمی کی پوری زندگی لگ سکتی ہے، صرف پڑھنے کے لیے، اور حضرت نے اپنی زندگی میں اتنی 1000 کتابوں کو لکھ دیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ان کے علم میں برکت عطا فرمایا تھا، ان کے وقت میں برکت عطا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھنے کی اور سوچ کر سمجھ کر کے کہاں کیا چیز لکھنا ہے، کون سی بات محقق ہے، زیادہ صحیح ہے، اس سوچ سمجھ کے اندر اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی تھی کہ ایک بات جسے ایک عام مولوی، عام مفتی 15-20 دن لگا کر کے سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ بات ان کو 15-20 منٹ میں سمجھ میں آ جایا کرتی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نوازے۔ تو برکت کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے
کہ اگر ہم ہماری زندگیوں میں جان میں، مال میں، آل اولاد میں برکت چاہتے ہیں تو ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے مامورات پر عمل کرنا اور منہیات سے بچ کر کے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو انجام دینا، اس میں کاہلی، سستی نہیں کرنا، اور اللہ پاک نے جن کاموں سے رکنے کا حکم فرمایا ہے، مثلا جھوٹ بولنے سے منع کیا، سود کھانے سے منع کیا، شراب سے، جوا، سٹا، اس طرح جن جن باتوں سے اللہ پاک نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے ہمیں رک جانا، اسے کہتے ہیں تقوی۔ آسان زبان میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے رک جانا۔ تو جو بندہ اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لے کہ میں وہی کام کروں گا جسے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جن کاموں سے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع فرمایا ہے، میں ان کاموں سے رک جاؤں گا، ارادہ کرتا ہے اور آدمی عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں دھیرے دھیرے برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 40 دن کر کے دیکھ لیں، زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی، انقلاب پیدا ہو جائے گا، ذہنی سکون آدمی کو حاصل ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ آدمی اللہ کا حکم پورا کرنے والا بنے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اہم فنڈامنٹلز آف اسلام ہے، اور اس کے علاوہ جس موقع پر جو کرنے کو کہا گیا ہے وہ کام کیا جائے اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے بچا جائے تو زندگی کے اندر برکت آئے گی۔ اور زندگیوں میں برکت کے حصول کے لیے خاص کر کرنے والا کام اللہ کے کلام کی تلاوت ہے، قرآن کریم کی تلاوت۔ اللہ پاک نے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور ان میں سے تقریباً 313 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں عطا فرمایا، اور ان میں سے بھی 4 بڑے بڑے پیغمبروں کو 4 بڑی بڑی کتابیں اللہ نے عطا فرمائی۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور یہ قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے۔ جو باتیں تورات میں ہیں، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، حضرت شیس علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ان کے صحیفوں کے اندر ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا گویا ایسا ہے کہ تورات کو بھی آپ نے پڑھ لیا، انجیل کو بھی آپ نے پڑھ لیا، زبور کو بھی آپ نے پڑھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کو، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کو آپ نے پڑھ لیا۔ ایسی عظیم الشان یہ کتاب ہے۔ آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک پیج کم از کم قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں۔
مسجد میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، گھر کی عورتیں پڑھیں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ کے گھر میں، کمائی میں، جان میں، مال میں، آل اولاد میں، آپ کے کام میں، ملازمت میں، کھانے پینے میں، رزق میں، ہر چیز کے اندر اللہ پاک برکت کو ڈالے گا۔ قرآن کریم ایسی عظیم الشان کتاب ہے، اور خاص کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے قرآن کریم میں سے بعض سورتوں کا نام لے کر کے فرمایا کہ اس کو پڑھنے سے اور زیادہ برکت آئے گی۔ سورہ بقرہ قرآن کریم میں دوسرے نمبر پر لکھی ہوئی سورت ہے، اور قرآن کریم کی سب سے بڑی یہ سورت ہے۔ سب سے بڑی آیت قرآن کی اسی سورت کے اندر موجود ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت والی آیت آیت الکرسی وہ بھی اسی سورت کے اندر موجود ہے۔ پچھلے پیغمبروں کے اکثر واقعات اسی سورت کے اندر ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے اکثر اسی سورت کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور بھی بہت ساری چیزیں اس سورت کے اندر ہیں۔ تو سورہ بقرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، سورہ بقرہ کو لازم پکڑنا یہ برکت والی چیز ہے۔ لازم پکڑنے کا مطلب کیا؟ اس کو پڑھتے رہنا۔ سورت پڑھنا شروع کیے، ختم ہو گئی، پھر اگلے دن اس کو پڑھا، پھر پڑھا، بار بار سورہ بقرہ کی تلاوت گھر کے اندر ہو خاص کر، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کا مقابلہ جادو نہیں کر سکتا، کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی آسیب، کوئی بھوت پریت سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ کے اندر ایسی خاصیت ہے، ایسی فضیلت ہے۔ تو سورہ بقرہ کو پڑھنا یہ ہماری زندگیوں میں، گھروں میں، جان مال میں برکت لانے والی چیز ہے۔ 40 دن آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھ کر کے دیکھیں کس قدر آپ کے گھر کے اندر برکت آئے گی، اور گھر کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، سورہ بقرہ کو ترک کر دینا، اس کو نہ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ سورہ بقرہ جیسی فضیلت والی سورت کو پڑھ کر فضیلتوں کو حاصل کیا جائے، برکتوں کو لوٹا جائے، بلاؤں کو، مصیبتوں کو دفع کیا جائے، لیکن اس کو چھوڑ دیا گیا، پڑھا نہیں، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ تو خیر، برکت آتی ہے قرآن کریم کی تلاوت سے، اور خاص کر سورہ بقرہ ہے، سورہ یاسین ہے، اس طرح کی سورتوں سے برکت آئے گی۔ اور آپ لوگ کاروبار کرنے والے ہیں، کپڑے کی دکان ہے، پرچون کی دکان ہے، یا الیکٹرک کا، کمپیوٹروں کا، کوئی بھی آپ کا دکان ہے، کسی بھی طرح کی آپ کی دکان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مال کو بیچتے وقت سچ بول کر کے بیچا جائے تو اس مال کے اندر، اس کمائی کے اندر برکت آئے گی۔ اب اکثر لوگوں کو یہاں دھوکہ ہو جاتا ہے، اکثر لوگ بات سمجھتے نہیں اور کہتے ہیں جھوٹ بولے نہیں سکا ہمیں بے پاراں کر سکتے نہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ہمارا اسلام، ہماری شریعت
اور اسلامک لا یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں ہماری زندگی کی ضرورت کا ہر مسئلہ کھول کر کے بیان کیا گیا ہے۔ جھوٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بیوپار میں فائدہ نہ ہو۔ 10 روپے میں آپ نے خود وہ سامان خریدا ہے اور سامنے والے کو 10 بول کر کے بیچیں اور آپ کا نقصان ہو جائے، فائدہ کچھ نہ ملے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے آپ نے کتنے میں خریدا، 10 روپے میں، ٹرانسپورٹ میں 5 روپیہ لگا، ٹیکس میں 5 روپیہ لگا، ٹوٹل 20 ہو گیا، دکان کا کرایہ، کام کرنے والوں کو ماہانہ تنخواہ، اس طرح سب ملا جلا کر کے آپ کو اس چیز پر پرافٹ کتنا آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اس چیز کی قیمت آپ کو 20 روپے میں پڑ رہی ہے، تو آپ سامنے والوں کو بولیں کہ اس کی قیمت جو میں بیچ رہا ہوں 50 روپیہ ہے یا 40 روپیہ ہے، تو یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ میری چیز ہے، میں اس کو 50 میں بیچتا ہوں۔ اب سامنے والے نے کہا کہ میں 40 روپے دوں گا، 10 روپیہ کم کر لو۔ آپ نے کہا نہیں بھائی، مجھے خود یہ 45 میں پڑا ہے، یہ جھوٹ ہے، مجھے خود یہ چیز 45 میں پڑی ہے، یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بولنا ہے کہ 40 روپیہ میں گٹتا نہیں ہے، بنتا نہیں ہے، مجھے فائدہ نہیں ہوگا 40 میں اگر تمہیں دوں گا تو، چلو 45 میں دیتا ہوں یا 42 میں دیتا ہوں یا 10-15 لے لو تب 40 میں دیتا ہوں، اس طرح آپ بول سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو جتنے میں خریدا نہیں ہے اور سامنے والوں کو بول رہے ہیں کہ میں نے اتنے میں خریدا، میرا نقصان ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ جھوٹ ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی چیز ہے ڈپلیکیٹ ہے، آپ اس کو اوریجنل بول کر کے بیچ رہے ہیں، جاپان کا نام لکھا ہوا ہے صرف، لیکن اصل میں وہ جاپان کا نہیں ہے، چائنا کا ہے یا کہیں اور کا بنا ہوا ہے، آپ اس کو بول کر کے بیچ رہے ہیں کہ یہ جاپان کا امپورٹڈ آئٹم ہے، لے لو، تو یہ جھوٹ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کپڑوں کا کاروبار تھا، بہت بڑے وہ تاجر تھے، اپنی دکان میں، فیکٹری میں کام کرنے والوں سے کہا تھا کہ جب کوئی میرے یہاں سے مال خریدنے کے لیے آئے، میری دکان پر آئے، کپڑا لینے آئے، اندھیرے میں سامان مت بیچنا، کپڑا اندھیرے میں مت بیچنا، بلکہ اجالے میں، روشنی میں بیچو، اور کپڑا کھول کر کے مکمل دکھاؤ، جتنا اس کو چاہیے پورا کھول کر کے دکھا کر کے بیچو، کہیں پھٹا ہوگا، کہیں ٹیڑھا ہوگا، کہیں دھاگے چھوٹ گئے ہوں گے، وہ ساری کمیاں بھی اس کو دکھاؤ کہ یہ کپڑا ایسا ہے، اس کا اتنا ریٹ ہے۔ تو جب آدمی اس طرح کاروبار کرے گا، سننے میں تو آپ کو عجیب لگے گا، حضرت ایسا بیپار کرے تو ہمیں ڈوب جاتی، سننے میں آپ کو ایسا لگے گا، لیکن ایمان والے کی زبان سے یہ بات کبھی نہیں نکلتی۔ آپ کا ایمان ہے اللہ پر، اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کاروبار کرنے کو کہا ہے اس طریقے سے کریں گے تو برکت آئے گی۔ لوگوں کا دیکھا دیکھی، ڈپلیکیٹ کو اوریجنل بول کر، اندر خراب ہے اوپر اچھا ڈال کر کے اندر خراب ڈال کر کے بیچیں گے، اس مال کے اندر برکت نہیں آئے گی۔ آپ سچائی کے ساتھ کاروبار کریں، سچ بول کر کے آپ کاروبار کریں تو لوگوں کے دلوں میں آپ پر اعتماد بڑھے گا۔ بہت اچھا آدمی ہے، بالکل صحیح بتاتا ہے اس کے بارے میں۔ آپ اس طرح کاروبار کریں گے، لوگوں کے دلوں کو آپ جیت لیں گے،
اور لوگ آپ کی طرف زیادہ آئیں گے۔ پرافٹ کم رکھو، کسٹمر زیادہ آئیں گے اور زیادہ مال بکری ہوگی۔ چند سالوں کے بعد پرافٹ تھوڑا بڑھاؤ اور بکری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کے مال میں برکت کو لائے گا۔ تو کاروبار کے اندر برکت چاہیے، مال کے اندر برکت چاہیے تو سچائی کے ساتھ کاروبار کرنا، دھوکہ نہیں دینا۔ اور دو پارٹنرز ہیں، دونوں مل کر کے ایک کاروبار کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے انا ثالثہما، میں ان دونوں میں کا تیسرا ہوں۔ جب دو آدمی کسی کاروبار میں پارٹنر بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان دونوں میں کا تیسرا ہوں، میں بھی اس کے اندر شیئر ہولڈر ہوں، میرا بھی اس کے اندر کیا ہے، انٹرفیئر ہے، مداخلت کرتا ہوں۔ کب تک؟ جب تک کہ یہ دونوں کاروبار کے اندر کسی ایک کو دھوکہ نہ دیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں اور کاروبار کو صحیح طریقے سے کریں۔ ایک آدمی مال خریدتا ہے، دوسرا بیچنے والا ہے، یہ بل بناتا ہے، وہ کسٹمر کو پکڑتا ہے، اس کو کچھ باتیں معلوم، اس کو کچھ باتیں معلوم، لیکن کوئی کسی بات کو نہیں چھپاتا۔ جتنا پرافٹ آیا، فائدہ آیا یا نقصان ہوا، سب اوپن کر کے رکھتا ہے، انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان دونوں کے ساتھ رہوں گا اور ان کی کمائی میں برکت ڈالوں گا۔ جب کبھی یہ دونوں پارٹنر آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کوئی ایک دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتا ہے، خرجت، میں ان سے نکل جاتا ہوں۔ وَيَدْخُلُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ شیطان جہاں گیا سارا ستیہ ناش کر دیتا ہے، کاروبار کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے، کمائی کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے، آدمی قرضوں میں آ جاتا ہے، روڈ پر آ جاتا ہے۔ دھوکہ دہی سے کمایا ہوا مال کبھی نہیں ٹکتا، یا تو خود نہیں اس کو استعمال کر سکتا یا اس کی اولاد اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی، یا بیماریوں میں چلا جائے گا، کورٹ کچہریوں میں چلا جائے گا۔ کبھی بھی دھوکہ دہی سے آیا ہوا مال فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا جب تک یہ دونوں پارٹنر یا جتنے بھی پارٹنر ہوں سچائی کے ساتھ پارٹنرشپ والا کام کریں، ان کی کمائی کے اندر برکت آئے گی۔ جب دھوکہ دینے کا ارادہ ہو جائے اور دھوکہ دینے لگیں، اس دھوکہ دینے والے کے مال میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور برکت حاصل کرنے کے لیے کرنے والے کام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کو اس کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ ساری دنیا کی مخلوق، سمندر کی مچھلیاں، ہوا میں اڑنے والے پرندے، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، بلوں میں رہنے والی چونٹیاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ سب کے سب صبح سویرے نکل پڑتے ہیں روزی کی تلاش میں۔ صبح سویرے جو کام کیا جاتا ہے اس کے اندر برکت۔ مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، رات میں جلدی سوتا ہے اور صبح میں جلدی اٹھ کر کے پڑھتا ہے، 4 بجے سے 3:30 بجے سے اٹھ کر پڑھنے لگتا ہے، یا فجر کے نماز کے بعد کے وقت میں پڑھنے لگتا ہے، تو اس کی اس پڑھائی کے اندر برکت آئے گی۔ جو چیز 1 گھنٹے میں یاد ہونے والی ہے وہ آدھے گھنٹے میں یاد ہو جائے گی، یا اور بھی اس سے کم وقت میں یاد ہو جائے گی۔ آپ مدرسوں میں جائیے، وہاں کے پرنسپل سے پرمیشن لے لیجئے،
کہ میں رات میں 4 بجے آؤں گا یا 4:30 بجے آؤں گا. آپ جا کر کے دیکھیے مسجد میں، مدرسے کی مسجد میں پورے چھوٹے چھوٹے بچے 7 سال کے 10 سال کے، یہ سب قرآن شریف ٹھنڈے موسم میں بھی، گرمی کا موسم ہو برسات کا موسم ہو، سارے بچے تہجد کے وقت میں اٹھ کر کے قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے کہ برکت کا ہے، جلدی وہ چیز یاد ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہیں سفر میں بھیجتے، جہاد میں بھیجتے یا کاروبار کے لیے بھیجتے تو فرماتے کہ صبح کے وقت میں نکلو، تہجد کے وقت میں، فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز پڑھ کر فوراً صبح ہی صبح جو بھی کام آپ کریں گے اس کے اندر برکت ہوگی. لیکن آج ہمارے مسلمان صبح کے وقت میں سب سوئے رہتے ہیں، اور آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. ہمارے نوجوان رات بھر موبائل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، موبائل کو دیکھنا، چیٹنگ کرنا، اس کو میسیج کرنا، اس کو میسیج کرنا، ٹی وی سیریلز دیکھنا، فلم دیکھنا، ہنسی مذاق، ان تمام چیزوں میں ہمارے بچے پڑے رہتے ہیں، اور سوتے سوتے 11، 12، 1، 2، 2:30 بجا دیتے ہیں. تو پھر صبح اٹھیں گے کہاں؟ 8 بجے اٹھیں گے، 9 بجے اٹھیں گے، اور وہ بھی اس طرح اٹھتے ہیں بالکل ان کے جسم کے اندر جان نہیں ہے. جان کیوں نہیں؟ وہ نیچر کے خلاف کام کر رہے ہیں. کوئی بھی چیز نیچر سے ہٹ کر ہوگی وہ چیز فیلیور ہو جائے گی. اللہ نے انسان کی، ہماری، بلکہ تمام مخلوقات کی نیچر اور فطرت یہ بنائی ہے کہ دن میں کام کرو، رات میں آرام کرو. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو پردے کی چیز بنایا ہے. اندھارا چاروں طرف، تاریکی ہے، سناٹا ہے، راتوں میں آواز دور تک جاتی ہے، سناٹا، بالکل خاموشی، پرسکون ماحول ہوتا ہے رات کا. وجہ کیا؟ کہ میرا بندہ آرام سے سو جائے، شور شرابہ کچھ نہیں رات کے اندر، تاکہ میرا بندہ آرام سے سو جائے اور صبح میں سویرے اٹھ کر کے برکتوں کو حاصل کرے. جو بھی کام وہ کرے گا اس کے اندر برکت ہے. تو صبح سویرے اٹھنے کی عادت ہمارے مسلمانوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ختم ہو چکی ہے. راتوں میں جلدی سونا اور صبح میں جلدی اٹھنا، اور کوئی بھی کام کریں صبح سویرے کریں، انشاءاللہ اس کام کے اندر برکت آئے گی اور وہ کام جلدی پورا ہو جائے گا. سفر میں جانا ہے، صبح ہی صبح نکلیں، آپ جلدی سے منزل تک پہنچ جائیں گے. جہاں یہ بات آئی کہ ناشتہ کر کے چلیں گے، ناشتے میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتا، پھر ناشتے کے بعد چائے میں 15-20 منٹ، اور اس طرح کرتے کرتے دیر ہو جائے گی. تو اکثر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کو صبح سویرے کرنے والے بن جائیں، اور ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ صبح سویرے اٹھ کر کے جاگنگ کریں، برسک واک کریں، ایکسرسائز کریں، ورزش کریں، اور صحت بنائیں، جسم بنائیں. رات بھر جاگتے ہیں، صبح میں اٹھنے کا نام و نشان نہیں، تو پھر جسم کے اندر کمزوری، آنکھوں کی روشنی میں کمزوری، اور ہر طرح کی بیماریاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آ رہی ہیں. نوجوان جس کے اندر طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، وہ بھی کمزور پڑ رہا ہے. 20 کلو کا موٹا نہیں اٹھا پاتا، ایک واٹر کین اٹھا نہیں سکتا ہے. اس طرح کی کمزوری آ رہی ہے. یہ سب کیا؟ زندگی سے برکت چلی گئی، کھانے کے اندر برکت چلی گئی، ہر چیز کے اندر کیا ہے؟ ملاوٹ ہے، اور آدمی خود کیا ہے؟ ملاوٹ والا بنا ہوا ہے. حقیقی مسلمان نہیں بنا، حقیقی انسان نہیں بنا، خود کے اندر ملاوٹ ہے. زندگی کے اندر بھی کیا؟ بے برکتی ہے، نحوست ہے.
تو بہرحال تو برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں برکت چاہیے صبح سویرے اٹھا کرو، صبح سویرے کام کیا کرو، اور دعا بھی فرمائی اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری اس امت کو ان کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ برکت آئے گی انشاءاللہ، آپ کے کام منٹوں میں پورے ہو جائیں گے۔ اور برکت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعا کا اہتمام کیا جائے۔ صبح اٹھنے کی دعا، وضو کرتے وقت دعا، وضو کے بعد کی دعا، اور گھر سے نکلتے وقت کی دعا، دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بازار چلتے ہوئے بازار میں پڑھی جانے والی دعا، اور اسی طریقے سے کھانے کی دعا، پینے کی دعا، کوئی بیمار آپ کو مل گیا اس کو عیادت کر رہے ہیں اس کی دعا، کوئی مصیبت والی خبر آپ نے سنی اس کی دعا، انا للہ۔ اس طرح 24 گھنٹوں میں جو کام ہم کرنے جاتے ہیں ان کاموں سے پہلے یا بعد میں جو دعائیں پڑھنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے حکم فرمایا ہے، اگر ہم مسلمان ان دعاؤں کو پڑھنے لگ جائیں، روزانہ ان دعاؤں کو پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں، ہماری زندگی کے اندر برکت آئے گی۔ بچوں کو سکھایا جائے کہ بیٹا سونے کی دعا یہ ہے، اب صبح اٹھ رہا ہے اس کو بسم اللہ پڑھ کر کے اٹھایا جائے اور دعا اس سے کہلوائی جائے، وضو کرنے جا رہا ہے وضو کی دعا اس کو کہلوائی جائے۔ اس طرح عادت ڈالیں گے خود کو بھی پڑھنا آسان ہو جائے گا اور بچوں کی عادت بھی بن جائے گی۔ بچہ گھر میں آنے لگے ان سے کہا جائے بیٹا گھر میں آنے سے پہلے کیا کام کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے وہ کام کرو۔ یہ بھی برکت والی چیز ہے کہ گھر میں آنے سے پہلے سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی دعا کے اندر برکت ہے۔ اے اللہ سلامتی نازل فرما، اے گھر والوں تمہارے اوپر سلامتی ہو، ہر چیز سے سلامتی، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، نقصان سے، ہر چیز سے تم کو سلامتی نصیب ہو۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تمہارے اوپر ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے۔ وبرکاتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت بھی تم کو حاصل ہو، تمہاری جان میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، کھانے پینے میں، زندگیوں میں برکت ہو، ایمان اور اسلام کے اندر برکت ہو۔ بچوں کو سکھایا جائے کہ گھر میں آنے سے پہلے سلام کر کے آؤ، بسم اللہ پڑھ کر داہنا قدم رکھ کر کے اندر آؤ۔ اس طرح اگر ہم 24 گھنٹے والی دعاؤں کا اہتمام کریں گے، 24 گھنٹے والی دعاؤں کو پڑھیں گے جن کو مسنون دعائیں کہا جاتا ہے، دکانوں پر کتاب مل جاتی ہے مسنون دعائیں، اردو میں بھی ہے، تیلگو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ تو ہماری زندگیوں میں برکت حاصل کرنے کے لیے چند کام میں نے آپ کے سامنے شروع سے لے کر اب تک گنوائے ہیں، اور بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں باقی ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلی جمعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ہماری زندگیاں بے برکت ہیں، مال میں برکت نہیں، روزی میں برکت نہیں، اولاد میں برکت نہیں، پڑھائی میں برکت نہیں، کماتے زیادہ ہیں خرچہ زیادہ ہے، کماتے کم ہے خرچہ زیادہ ہے، اور کماتے زیادہ ہیں لیکن خرچ سب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری شکایتیں ان اعمال کو اگر کریں گے تو ختم ہو جائیں گی، ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی اور ہماری زندگیوں کے اندر
برکتیں آئیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو برکت والی، چین سکون اور راحت والی، ایمان اور اسلام والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔